السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ایک بار پھر ہم یہ خبریں سن رہے ہیں ملک میں کہ کیبنٹ میں چینجز ہونے جا رہے ہیں، شفل ہونے جا رہا ہے، ری شفل ہونے جا رہا ہے. ایسا ہم ہر 2-3 مہینے کے بعد لازماً سنتے ہیں. اور اب کی بار جو وزارتیں جن کا نام لیا جا رہا ہے، جن کی خبریں ہیں، وہ ہے وزارت داخلہ. اطلاعات کے وزیر تبدیل ہو سکتے ہیں، وزیر کامرس کی تبدیلی کا امکان ہے، وزیر آبی وسائل منہ صلاحی ہیں. یعنی یہ وہ افراد ہیں جو کہ تبدیلی کی زد میں آ سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب اور رزاق داؤد صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اس ضمن میں. اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے رفقا سے، قریبی رفقا سے ان چینجز کے بارے میں مشاورت کر رہے ہیں. تو سیٹھی صاحب، ہم پرفارمنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھوڑے عرصے پہلے کہ اب کام کا وقت ہے، اب ہم مزید یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وقت چاہیے. تو آپ تو وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی آپ نے سرو کیا ہے. تبدیلی در تبدیلی جب آئے تو جو ریفارم ایجنڈا ہوتا ہے، لیگیسی ہوتی ہے، اس کا کیا بنتا ہے؟ اسٹیبلٹی کیسے آتی ہے؟ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیسے کر سکتے ہیں جب اتنے چینجز ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چینجز عمران خان صاحب کرتے رہتے ہیں بیکاز جو پرانے لوگ لے کے آتے ہیں وہ پرفارمنس نہیں ہوتی، پھر یہ تبدیل کر دیتے ہیں، جو نئے آتے ہیں وہ بھی پرفارمنس نہیں کرتے. تو یہ کانسٹنٹلی یہ چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے کوئی پالیسی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی اور پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. جو لوگ آتے بھی ہیں بہت انسیکیور ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طریقے کے ساتھ راتوں رات پہلے شروع میں اسد عمر صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. اور اسی طریقے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کہ وہ ان کو پتہ چلا ہے فرام دا میڈیا کہ جی آپ کی چھٹی ہو گئی. تو یہ اسٹیبلٹی تو پہلے دن سے نہیں ہے. مگر اب بڑی انٹرسٹنگ سٹیج یہ ہے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ کافی عرصے سے یہ سننے میں آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر ہوا نہیں، کوئی میجر ریڈیکل چینجز نہیں ہوئے. مگر اب جو سننے میں آ رہا ہے وہ اگر ہوتا ہے تو اس کی وجہ ایک ہی ہوگی، وہ یہ کہ اب آگے آ رہے الیکشن. عمران خان صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ زیادہ دیر ان کی حکومت نہیں چل سکتی اور اس لیے اب الیکشن کی تیاری کرنی ہے. اس سے پہلے کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے جو کہ سخت قدم ہوں گے اپوزیشن کے خلاف، اور پروپیگنڈا بھی بڑا سخت کرنا پڑے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھنے پڑیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں. خصوصاً آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ کے فواد چودھری صاحب پہلے دن سے ان کا یہی خواہش تھی کہ ان کو انٹیریئر میں ہوم منسٹری ان کو ملے، مگر خان صاحب نے نہیں دی ان کو ہوم منسٹری. بڑی پاورفل منسٹری ہوتی ہے ہوم منسٹر، جو ہے بہت ہی پاورفل منسٹر ہوتا ہے اگر وہ چاہے تو. چودھری نثار جب ہوم منسٹر تھے تو بڑے پاورفل منسٹر تھے، کافی کچھ انہوں نے پالیسیز اختیار کی جو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اتفاق نہیں کرتے تھے، مگر چودھری صاحب نے کی. تو اب شیخ صاحب جب سے بنے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے تو انٹیریئر سیکرٹری کتنی دفعہ تبدیل ہو چکے ہیں. اور شیخ صاحب جب بنے تو شیخ صاحب نے ایک سٹیج پہ مجھے یاد ہے یہ بھی کہا کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ. کسی بات ہو رہی تھی کوئی تو کہنے لگے مجھے نہیں پتہ کیا پالیسی ہے وغیرہ وغیرہ، میں تو ایک پوسٹ آفس ہوں ایک قسم کا. اور جب سے شہزاد اکبر صاحب کو انٹیریئر منسٹری کے اندر ایک اسپیشل عہدہ دے دیا گیا ہے جس پہ ایف آئی اے اور اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کے نیچے آ گئے ہیں، تو انٹیریئر منسٹری کے پاس تو ہوتا ہی ایک ایف آئی اے ہے اور تو اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں. تو اور وہی انٹیریئر منسٹری سے شیخ صاحب کے پاورز لے لیے گئے اور شہزاد چودھری صاحب کے حوالے کر دیا گیا. اب ایک اور چودھری وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہیں فواد چودھری صاحب. تو اس لیے یہ فرائیڈین سلپ تھی شہزاد چودھری صاحب، مطلب ہے کہ اب ان کا کمبینیشن چلے گا، ایک چودھری فواز اور ایک شہزاد اکبر. تو بات یہ ہے کہ عائشہ چودھری صاحب کو لایا جا رہا ہے بیکاز آگے کچھ سختیاں آنے والی ہیں، اور عمران خان صاحب چودھری فواد کے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں. اور شیخ صاحب کیونکہ تھوڑے سے زیادہ ہی قریب ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، تو آگے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب شک کرتے ہیں کہ شاید شیخ صاحب پورے دل کے ساتھ ان کی باتوں پہ اعتماد نہ کریں یا امپلیمنٹ نہ کریں. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ان کو کوئی اپنا بندہ چاہیے وہاں، وہ پنڈی کا بندہ نہیں چاہیے، اسلام آباد کا بندہ چاہیے. اور وہ فواد چودھری صاحب نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے، بڑی لائلٹی دکھائی ہے. اور وہ اور بات ہے کہ جب وقت آئے گا تو فواد چودھری صاحب پھر لپک کے کہیں اور چلے جائیں گے. وہ عمران خان صاحب کو پتہ چلے گا جب وقت آئے گا تو، کیونکہ انہوں نے تو مطلب ہے کہ 3-4 پارٹیز میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر، کبھی ادھر سے کبھی ادھر، ماسٹر ہیں اس چیز کے. مگر آگے آ رہا ہے وقت گرفتاریوں کا، پولیٹیشنز کو، اپوزیشن کے پولیٹیشنز کو گرفتار کرنا ہے. اور فواد چودھری صاحب کا جو سٹائل آف آپریشن ہے، وہ بہت سی چیزیں کر جاتے ہیں اور بڑے کیجول لگتے ہیں اس میں. اور ویسے بھی ایز یو نو از اے ٹف کوکی ٹو کریک.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ شیخ صاحب کی چھٹی ہو جائے اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ وہاں آ جائیں انٹیریئر میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی اپنا شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی پریس کانفرنسز کی ہیں فواد چودھری صاحب نے کرپشن اور بیل اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر، اور اب کیونکہ ایف آئی اے نے لمبی چوڑی شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک کیس تیار کیا ہے اور حمزہ کے خلاف، تو اسی طریقے کے ساتھ الیکشن کے دور سے پہلے، کیونکہ سب سے بڑا چیلنج پرائم منسٹرشپ کو عمران خان صاحب کو شہباز شریف صاحب سے ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن کے بعد نون لیگ اگر جیتی، اور جو کہ ان کا خیال ہے وہ جیتے گی، تو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ تو اس لیے یہ نیچرل ہے کہ عمران خان صاحب آپ شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کچھ عرصے شہزاد اکبر صاحب بہت چپ رہے، پر اب پھر وہ باہر نکل آئے ہیں اور پھر وہ انہوں نے اب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو شہزاد اکبر اور فواد چودھری کا کمبینیشن، شہزاد چودھری یا چودھری شہزاد، میرا خیال ہے بڑا لیتھل کمبینیشن ہوگا۔ اور شیخ صاحب آئے ہوئے بڑے خوش رہتے ہیں انفارمیشن منسٹری میں، بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں، رونق ہوتی ہے ان کی، ہر روز کوئی نہ کوئی ان کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بڑی مزے کی۔ انٹیریئر کے اندر تو بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نا، انفارمیشن کے اندر تو پھر سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی ربنگ شولڈرز، انٹرٹینمنٹ کے فنکشنز کے اوپر بھی شیخ صاحب پہنچ جاتے ہیں اور ہر جگہ پہ سگار پکڑ کے بڑا زبردست انفارمیشن منسٹر بنتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے دس وڈ بی اے گڈ انٹرسٹنگ چینج فرام آل پوائنٹس آف ویو۔ تو آپ کی باتوں سے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ پرفارمنس کی بیس پر منسٹریز چینج نہیں ہو رہی، بلکہ یہ پاس اسٹرگل ہے، اور شیخ صاحب تو جس شو میں جاتے ہیں وہ شو ریٹنگ بھی بہت لیتا ہے ہمارے ملک میں، ان کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سنی جاتی ہیں، وہ پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں نون لیگ کے بارے میں، نون میں سے شین نکلے گی، میم نکلے گی، وہ نکلے لوگ ان کی پریڈکشنز کو بہت بھاؤ دیتے ہیں۔ اچھا سیٹھی صاحب، مونس الہی صاحب کو بڑے قافلی کی کوششوں اور اعتراضات کے بعد ابھی وزارت ملی تھی، ان کی وزارت میں تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ رزاق داؤد صاحب بھی چپ کر کے اپنا کام کر رہے تھے، ان کی وزارت کیوں بدلی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اب پتہ نہیں بدلی جائے گی یا نہیں جائے گی، یہ افواہیں ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے کہ نہ بدلیں۔ کامرس منسٹری بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے، کیونکہ ابھی کاروباری لوگ جو ہیں جن کے اوپر اب جی ایس ٹی اور ایکسٹینڈ کرنا ہے، تو بڑے اچھے سالڈ قسم کے بزنس مین کی ضرورت ہے وہاں، جو کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کر سکے، نیگوشیٹ کر سکے۔ تو اس لیے شاید رزاق داؤد صاحب رہ جائیں، مگر ایسے بھی ہے کہ رزاق داؤد صاحب کافی عرصہ ہو گیا، 3 سال ہو گئے، ہی سروائیوڈ آل کیبنٹ چینجز، بالکل ممکن ہے کہ ان کی بھی چھٹی ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ آئے گئے فائنانس کے اندر، صرف ایک کامرس کے اندر بچے رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے آپ کو کہ وہ فل فلیج منسٹر نہیں ہے، وہ ایڈوائزر ہے، کیونکہ منسٹر تو رینک جو ہے وہ تو عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کامرس کا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رزاق صاحب کا کوئی خاص پرفارمنس نہیں رہا، انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے مگر ڈیلیوری کوئی خاص نہیں ہوئی، اکانومی کمرشل جو ایکسپورٹس وغیرہ ہیں وہ خاص یو کانٹ سے کہ جی بڑی بہت پروگریس ہوئی ہے یا کوئی بہت تیر کارستانی ہوئی ہے یا بہت تیر مارے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر کس کو لائیں گے؟ کوئی اور ایڈوائزر لائیں گے؟ بڑے ایڈوائزرز آئے اور گئے ہیں اکنامکس بزنس کمیونٹی سے، تو کیا کس کو ڈھونڈ کے لائیں گے؟ اب آئی ڈونٹ نو۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک ایسی اپوائنٹمنٹ کی ہے، یہ جو نئی اسلامی کمیٹی بنائی ہے، دیکھی نا آپ نے، وہاں ایک ایسے شخص کو بنایا کہ جو کہ بہت کنٹروورشل ہے، اور مگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو پسند آتی ہوں گی، بہت کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں فارن پالیسی کے اوپر بھی، میرا نہیں خیال وہ زیادہ دیر چل سکیں گے، اور ان کے اوپر کافی تنقید آ رہی ہے میڈیا کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اسی لیے خان صاحب بڑے جلدی فیصلے کرتے ہیں اور عموماً وہ غلط ہوتے ہیں، پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ خان صاحب اس کو یوں وزن دیتے ہیں کہ کیپٹن جو ہوتا ہے وہ جب چاہے وہ اپنی ٹیم میں چینجز کر سکتا ہے، پرفارمنس کے لیے اس کو چینجز کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ سیٹھی صاحب، یہ تو آپ نے کہا افواہیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب نتیجہ کیا بنتا ہے۔ اگر کوئی مشاورت ہو بھی رہی ہے تو کیبنٹ چینجز میں کون کون آئے گا سامنے، کس طرح ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز کیا ہیں، اس پر تو آپ سے ہو گئی بات۔ اب ذرا آتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ کی جانب سے جو اکتوبر میں پاکستان کے لیے سفیر نامزد کیے گئے تھے، انہوں نے سینٹ کمیٹی برائے خارجہ تعلقات میں بہت اہم سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ میرا خیال ہے ہم پہلے سنواتے ہیں، پھر اس کے بعد پاک امریکہ تعلقات کے ضمن میں مزید بات کریں گے۔ If confirmed as ambassador,
I will never shy away from defending human rights in Pakistan, particularly freedom of religion and expression. Religious minorities in Pakistan have long faced discrimination, including accusations of blasphemy. These accusations have undermined the rule of law, threatened mob rule, and deeply damaged Pakistan's international reputation. सेठी साहब, ये जो हम सुन रहे हैं बातें, इससे अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा होगा? परेशान होंगे, और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है जितने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस मुल्क में हो रहे हैं, कम ही मुल्कों में हो रहे हैं, इंडिया में भी बहुत हो रहे हैं, मगर हमारे यहाँ भी अब बहुत होने शुरू हो गए। इंडिया में जो स्केल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है वो इज़ टारगेटेड। यहाँ वो एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और कुछ हद तक मीडिया के ख़िलाफ़, मगर वहाँ मीडिया बहुत कंप्लाइंट है, वो ज़्यादा झगड़ता कोई नहीं है, हुकूमत के साथ ही होता है 90%। यहाँ हमारा मीडिया की काफ़ी आज़ादी रही है, और अभी भी हम आज़ादी चाहते हैं, और हमारे ऊपर बहुत सख्त दबाव है। इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो मॉनिटर कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का जो इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, और मीडिया इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, कन्वर्जन के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, औरतों के इश्यूज़ हैं। ये बड़ी अब एम्बेसडर साहब ने बड़े वाज़ेह कर दिया है जो आने वाले हैं कि उनका क्या एजेंडा होगा यहाँ। और मेरा ख़्याल है ये पैमरा को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर नोटिस जो है पहुंचेगा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमें नोटिस आएंगे, और वो एक और नॉच लग जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसी तरीके के साथ और भी जो पाबंदियां लगी हुई हैं माइनॉरिटीज़ की और दूसरों की, वो सारे नॉचेस लगेंगे, और ये बिल्कुल एक स्क्रू होगा। जैसे FATF है, ये भी एक नया स्क्रू होगा। इसके अंदर एम्बेसडर साहब ने और भी बड़ी अहम बातें की हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान में परवरिश ले रही हैं, उनके बारे में, या पहले लीग, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अगर है आपके पास तो आप सुना सकते हैं। जी, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को पे दबाव डालेंगे कि वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करे, क्योंकि ख़ित्ता किसी तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता सेठी साहब। और वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में भी कहते हैं कि दोनों ममालिक ने ख़ुद उन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। और अफ़गानिस्तान के मामले में भी वो ये कह रहे हैं कि वो दहशत गर्दों की आमाजगाह अफ़गानिस्तान को नहीं बनने देंगे, एक्सट्रीमिस्ट की। ये सब डूम ओर के तौर पर देखा जाए पाकिस्तान के लिए? ये बिल्कुल डूम ओर का प्यो है। ये डूम ओर कुछ भी नहीं था जो अब होगा डूम ओर। उसकी वजह यह है कि अब हमारी हालात इतने ख़राब हैं कि छोटा सा भी डूम ओर हमें बड़ा तकलीफ़ देगा। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कम्प्लीटली बैंकरप्ट हैं। IMF आके बैठ गया ऊपर, FATF ऊपर बैठा हुआ है। अब ये कानून जो कि सेनेट के अंदर अभी पास हो रहा है, जो कि टारगेट करेगा लोगों को यहाँ, और अगर डिसअपीयरेंसेस होंगे तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अब बात यह है, ये सब कुछ हैज़ टू स्टॉप। हम एक जमहूरियत रियासत है, और हमें जमहूरियत रियासत के जो जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये रिप्रेशन, ये फाशिज़म बंद होनी पड़ेगी, और ये सारे इदारे जो ये करते हैं उनको अब टारगेट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इतने लोगों की आपने इतनी रिप्रेशन की है कि सब जो है वो लिस्टें बना रहे होंगे इस वक्त कि कौन कौन सा हेड है किस डिपार्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर जो इस क्राइम के अंदर मुलव्वस रहा है, ऑफ रिप्रेसिंग द मीडिया, रिप्रेसिंग माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजियस फ्रीडम्स एंड सो ऑन। आज उन्होंने लश्कर का नाम लिया है, कल उन्होंने किसी और का नाम भी वो ले लेंगे, और इसलिए ये सब कुछ अब देखना पड़ेगा रियासत के इदारों को भी और हुकूमतों को भी कि अगर जमहूरी रियासत बनानी है और अमेरिका और वेस्ट के साथ रीसेट करने हैं तल्लुकात, तो ये उनके लिए इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरीके के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ ग्रुप्स हैं, अगर उन्होंने तालिबान के साथ मिल के काम करना है तो वो सिर्फ आपके ख़िलाफ़ नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी ख़िलाफ़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ अब आगे आएंगे। ये फ्री मनी कोई नहीं, फ्री लंच अब कोई नहीं मिलना, अब कोई कोalition नहीं है जिसका सपोर्ट फंड्स मिलने हैं आपको। सो बी केयरफुल। ये पैगाम है अमेरिका का। सेठी साहब, फंड्स नहीं मिलने, ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अलकायदा, दाइश और TTP के ख़िलाफ़ काम करेंगे। इसका मतलब है कि वो इत्तेहादी का दर्जा, वो जो पहले बेरुखी शुरू हुई थी, इत्तेहादी का दर्जा ख़त्म कर दिया गया था, वो दोबारा से उसी तरफ हम जाएंगे, तो फंड्स कैसे नहीं मिलेंगे सेठी साहब? नहीं आयशा, उसकी वजह यह है कि तालिबान आपको किसी जो वहाँ जो ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करने देंगे। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है कि आपने अगर TTP के साथ कुछ करना है तो हमारे यहाँ आके ना हमें ना कुछ कहें, उनके साथ अलग बात करें। और इसी तरीके के साथ तालिबान खुद अंडर थ्रेट है फ्रॉम सम ऑफ दीज ग्रुप्स,
اگر پاکستان امریکہ ان گروپس کے خلاف ایکٹ کرتا ہے اور طالبان کہتے ہیں مت کریں بیکاز ہمارے یہاں بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو یہ اس لیے یہ ابھی آلریڈی پرابلم ہو رہی ہے. طالبان کہہ رہے ہیں ریکگنائز کریں ہمیں, آپ ریکگنائز نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں ریکگنائز کر پا رہے؟ اسی لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی تیار نہیں ہے ریکگنائز کرنے کے لیے. ان کی شرط ہے اور ان کی شرائط ہیں, اور طالبان ابھی تیار نہیں ہیں. اور ابھی طالبان کی طرف سے بھی ابھی آپ دیکھیں وہاں جو ڈاکیومنٹس ریلیز ہو رہے ہیں حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا ہے اور ان کے کیا تعلقات رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, تو یہ ساری باتیں اب آہستہ آہستہ وہاں سے ڈاکیومنٹس ریلیز ہوں گے واشنگٹن میں, تو بہت سا سخت پریشر آئے گا آپ کے اوپر. اس لیے آپ اپنا راستے جو ہے نا وہ ذرا دیکھ لیں کون سی سویلین گورنمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرنا چاہے گی, سویلین گورنمنٹ کو آگے کرے گی. کون سی سویلین گورنمنٹ ہے جو کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور سعودی عربیہ اور یو اے ای, یہ سارا جو بلاک ہے, کون لیڈر ہے یا کون سی سیاسی جماعت ہے جو ان کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے اور اس دوسری طرف عوام کو بھی خوش رکھ سکتی ہے؟ کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ ڈیل کرنے جائیں گے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا, جیسے انڈیا کا جو یار ہے وہ غدار ہے. تو اب کون بات کرے گا انڈیا کے ساتھ؟ کون اینٹی امریکنزم ہے پاکستان کے اندر؟ کون جا کے امریکہ کے ساتھ بات کرے گا؟ تو یہ باتیں اب آگے آنے والی ہیں. اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کس قسم کا سسٹم چاہیے, کس قسم کے لیڈرز چاہیے جنہوں نے عوام کو اب صحیح راستے پہ لے کے آنا ہے اور آگے جو مشکلات ہیں ان کے حل کرنے ہیں, ان کو مشکلات حل کرنی ہے اور عوام کو سچ بتانا ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک لیڈر اپنی عوام سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ابھی یہ تازہ سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کے ساتھ سودے بازی کا رشتہ نہیں چاہتے. کہاں ہو رہی ہے سودے بازی, یہ کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب بات کریں گے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کے حوالے سے, جس میں ایک نجی ٹی وی چینل نے اس کا فورینزک کرایا ہے ایک امریکی کمپنی سے. فورینزک انالیسز یہ بتاتا ہے کہ 25 سیکنڈز کے بعد اس میں آڈیو چینج ہوتا ہے, ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ چینج ہوتا ہے, اور کئی بار اس میں فلکچویشنز آبزرو کی گئی ہیں. اس پر شہزاد اکبر صاحب, جن کا تذکرہ پروگرام کے سٹارٹ میں سیٹھی صاحب نے کیا کہ وہ ایک بار پھر باہر نکلے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورینزک رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آڈیو مسلم لیگ نون کی جانب سے مختلف اداروں پر حملوں اور جال سازی کا تسلسل ہے. سیٹھی صاحب, ثاقب نثار صاحب بھی اللہ کے شکر گزار ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, سچ سامنے آ گیا. اب ہم اس معاملے کو ختم سمجھیں اس طرح کی فورینزک رپورٹ سامنے آنے کے بعد, جو کہ ایک کریڈیبل ادارہ سمجھا جاتا ہے, پرائمو فورینزکس. عائشہ جی بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوا. عرض یہ ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل نے وہ کام کیا ہے جو کہ عام طور پہ ایجنسیاں کرتی ہیں اور یا ادارے کرتے ہیں یا حکومت کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز پروو کرنی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں گڈ انویسٹیگیٹو جرنلزم. مگر اب آئیے آگے کہ کیا انہوں نے کنکلوژن نکالی ہے. یہ کہ پہلی بات کہ اس ٹیپ کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ادھر سے بھی لی گئی, ادھر سے بھی لی گئی, ادھر سے بھی لی گئی. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ثاقب نثار صاحب نے کہیں اور بھی بولے ہیں, یا کوئی لفظ ایسے. اوکے, کوئی اس میں ایسی ایشو نہیں ہے. کیا اس میں یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں جن کا تعلق نواز شریف صاحب اور مریم کے ساتھ ہے خصوصاً, کیا وہ بھی جوڑے گئے ہیں ٹوٹی چیزوں کو؟ مریم کا نام کہیں سے لیا, نواز شریف کا نام کہیں سے لیا اور وہ پورا ایک سینٹنس بنایا؟ نہیں, اس کے اوپر تو کوئی تبصرہ نہیں ہے, جو کہ ریئل ایشو ہے. تو ریئل ایشو یہ ہے کہ آواز اوتھینٹک ہے. یس اوتھینٹک ہے. کیا کچھ چیزیں جوڑی گئی ہیں؟ ہاں, وہ کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, وہ تو اپنی جگہ پہ وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں, وہ آپ کر کے دیکھیں. یہی چیز چلائیں نا یو ایس اے میں, جہاں نورانی صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ چلائیں وہاں کہ جی یہ وہ جو رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے شائع کی ہے وہ غلط ہے. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے, وہ کہہ کے تو دیکھیں, اور وہاں کہہ کے دیکھیں جہاں وہ اس کو فوراً سو کر کیا جائے گا. اور فائنلی جیسے کہ شاہ زیب خامزادہ صاحب نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ پروو کر دیا اب تو کہ جو اصلی چیز ہے اس کے اوپر تو کوئی کسی نے چیلنج نہیں کیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اور اٹیمپٹ ہے. اور یہ جو بیان آیا نا اس چینل کی طرف سے, یہ کسی وکیل نے ڈرافٹ کیا ہے کہ اس کو چیلنج نہ کیا جائے
क्योंकि ये जिस हद तक ये बयान है वो सही है, मगर जो बातें रह गई हैं वो उधर सही हैं, और वही कोर इश्यूज तो वही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मामला ऐसे ही चलेगा। अवाम यकीन करे या ना करे ये और बात है, मगर सब वक्त हर बंदा यही कहेगा कि साकिब निसार साहब को और राना साहब को सामने सामने खड़ा करें कटहरे में, और वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन हो इंडिपेंडेंट जज के ज़रिए या इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल के ज़रिए, और हमें दूध का दूध और पानी का पानी जुडिशरी करके दे। ऐसे नहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और नूरानी साहब जिन्होंने ये सारी टेप रिलीज़ की है वो अभी भी चैलेंज कर रहे हैं कि आइए मुझे इस टेप को चैलेंज करें अमेरिका के अंदर या बरतानिया के अंदर, कहे कि ये झूठ है, तो फिर देखें क्या होता है। तो ये सिचुएशन है। सेठी साहब, यूके में तो खबर एयर कर दी गई है चैनल की जानिब से, जो कि उसको मैंने वही आपसे कह रहा हूँ ना कि वो जो खबर दी है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लाइबलस है। वो खबर में है ही कोई नहीं, जान ही कोई नहीं है। वो क्या कहती है खबर, आपने पढ़ी है, सुनी है वो खबर क्या कहती है? वो यही कह रही है ना कि जी ये तो एक इनके लफ्ज़ जो हैं ये इन्होंने कहीं और भी किए। हाँ, तो हो सकता है वो किए हों, या आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आ गया इधर या उधर, ओके, वो तो चैलेंज वो जब करेंगे तो देखा जाएगा। दैट इज़ नॉट सेइंग कि जो ओरिजिनल है उसके अंदर जो कोर इश्यूज़ हैं उसको डिनाई नहीं वो कर रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक वकील की तरफ से ये छोटा सा बयान आया है जो कि इस चैनल ने लगाया है, और ये जाहिर है ये इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। मगर जो इशू है, जो चैलेंज करने वाली बात है कि क्या साकिब निसार साहब ने वो मरियम और नवाज शरीफ के बारे में जो जुमले कहे हैं, क्या वहाँ कोई स्टिचिंग हुई है? वो नहीं कोई कह रहा। अगर ये प्रूव कर दे कि वहाँ स्टिचिंग हुई है, कि वहाँ नवाज का नाम कहीं से लेके और मरियम का नाम कहीं से लेके, और ये सारा सेंटेंस जो है इसको स्टिच किया गया है छोटी छोटी चंक्स के अंदर, तो फिर बात बनती है। आप कह रहे हैं कि वो हिस्सा जहां मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की गई है वहाँ चेंजेस नहीं हैं, या वहाँ पर टेम्परिंग नहीं की गई रिपोर्ट के मुताबिक, तो वहाँ पर ये तस्करा इसका नहीं है। तो इन दोनों को फिर, या मरियम नवाज साहिबा को कम अज़ कम इस इशू को टेकअप करना चाहिए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके, आपके ख्याल में? नहीं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं आयशा। वो इसलिए टेकअप नहीं कर रही बिकॉज वो एक जजमेंट्स हैं जो कि इनको निगेट कर देगी, इसीलिए उधर कोई जा नहीं रहा है कि अगर वहाँ जाते हैं तो फिर मसला बन जाता है सबके लिए। बिकॉज पहले जजमेंट्स हैं कि इस किस्म की एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड, कोई एविडेंस नहीं है ना दोनों तरफ से, इसकी एक पॉलिटिकल वैल्यू है। यह कोई नहीं प्रूव कर सकता कि साकिब निसार साहब ने ये बात तो कही, मगर क्या साकिब निसार साहब अदालत में आके इसको डिनाई कर देते हैं, कहते हैं मैंने नहीं कही, और कोई एविडेंस है? तो ये टेप रिकॉर्डिंग जो है ये एडमिट ही नहीं होगी। अगर अदालत में ये एडमिट नहीं होती तो फिर प्रूफ कैसे किया जाएगा? तो वो तो बड़े सख्त कानून है कि क्या चीज़ एडमिट होगी और क्या नहीं होगी, इसीलिए वो जा नहीं रहे वहाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इसका मकसद था, जो भी था इसका मकसद, वो या नहीं पूरा हुआ या पूरा हो गया। पूरा हो गया तो इसका ये मतलब है कि सियासी मकसद था और वो कामयाब हो गया। अब ये जज साहब जो हैं जिन्होंने ये टेप कहते हैं मैंने किया है, वो तो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और इसकी एफिडेविट वो दिखा देंगे, वो कहेंगे जी ये मेरी एफिडेविट है। उसके बाद मसला वहीं आएगा कि जी मीडिया ने क्यों रिपोर्टिंग की, मीडिया डिफेंड करेगा अपने आप को। जज साहब कहेंगे मैंने ये सुना है, मैंने कह दिया, अब इससे आगे कोई बात ही नहीं है, तो ये बात कहीं नहीं जाएगी। लेकिन इसमें अदलिया में तकसीम की बात मरियम नवाज साहिबा पहले कर चुकी हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस ऑडियो टेप को लेकर हर चैनल अपने अपने तौर पर रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई हक में है कोई खिलाफ है, यानी चैनल्स भी बाकायदा पार्टी बन चुके हैं। तो आपने पॉलिटिकल प्राइस की बात की, तो पॉलिटिकल नैरेटिव शेपिंग अब चैनल्स के ज़रिए हो रही है, हम ये समझें? देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव चैनल्स के ज़रिए नहीं होती, चैनल्स कन्वे करते हैं, वो शुरू नहीं करते। शुरू सियासतदान करते हैं या वो करते हैं जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं। इन दिस केस जुडिशरी की तरफ से एक एक्स जज ने दूसरे जज के ऊपर बात की है। अब बात यह है कि कोई प्रूफ नहीं है कि जज का मोटिवेशन क्या थी या क्या नहीं थी, और उधर कोई प्रूफ नहीं है कि क्या उन्होंने ये बात कही या नहीं कही। तो मीडिया इज़ अ मैसेंजर, मीडिया क्रिएट नहीं करता कुछ, मीडिया रिफ्लेक्ट करता है। अब ये अगर रिपोर्ट, ये एफिडेविट ना होती तो मीडिया क्या करता? कोई रिपोर्टिंग नहीं थी इसके ऊपर। अब अगर एक चीज़ रिपोर्ट होती है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो मीडिया क्या रिपोर्ट नहीं करेगा? उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर रहा, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टिंग तो हक है मीडिया का। अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट की है कि जी एक एफिडेविट वहाँ शाया हुई है, उसमें ये लिखा है। अब वो अगर ना होती तो और बात थी। हम वापस आते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट की, जिसमें बड़ी तब्दीलियां, बड़े चेंजेस देखे जा रहे हैं। हम यूएई की पॉलिसी देखें या सऊदी अरब की पॉलिसी, इसराइल की जानिब कुछ नरम पड़ती दिखाई दे रही है। और सेठी साहब, इसमें सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर 2002 का जो पीस इनिशिएटिव था प्रपोजल, उस पर इसराइल अमल कर लेता है तो OIC में शामिल 57 ममालिक समेत सारी मुस्लिम दुनिया इसराइल को तस्लीम कर लेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है आपके ख्याल में? आयशा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि OIC में तो पाकिस्तान भी है, और अगर सऊदी अरेबिया और बाकी सारे लोग तैयार हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा? यहाँ तो बहुत ख़तरनाक पब्लिक ओपिनियन है अगेंस्ट रिकग्निशन ऑफ इज़राइल। वही बात आ रही है आगे, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं ना आयशा, और जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, आपको यहाँ एक ऐसी तकड़ी अवामी हुकूमत चाहिए जो कि ये सारा बोझ उठा सके, क्योंकि बहुत सी कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी इसमें और खिलानी पड़ेंगी, और कोई मैंडेटेड प्राइम मिनिस्टर ही ये चीज़ें फैसले कर सकता है। अमेरिका के साथ तल्लुकात, इंडिया के साथ तल्लुकात, OIC के अंदर इज़राइल। अब देखिए, और ये बाय द वे सिर्फ ये नहीं, जिस किस्म की इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होंगे। देखिए, हम लोगों ने ये कहाँ से रेडिकलिज्म आई? सऊदी अरेबिया से आई। ये सारे ग्रुप्स जो थे, सियासी जमातें थीं, इनको सब फंडिंग सऊदी अरेबिया या UAE से होती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो गई है, सबको पता है इस बात का। अब नाम नहीं मैं लूँगा सियासी जमातों का, मगर सारी सियासी जमातें इनके तल्लुकात सऊदी अरेबिया से थे, और स्पेशली सऊदी अरेबिया से, और एक ज़माने में इराक़ से, सद्दाम हुसैन से भी थे। अब वो ख़त्म हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया जिस पाथ पे, जिस राह पे चल पड़ा है अंडर MBS, वो बहुत ही एक रेडिकल किस्म की चीज़ होने जा रही हो। अभी मतलब है कि अभी वो इज़राइल को आप समझते हैं रिकग्निशन कितना बहुत बड़ी बात है। वो तो इज़राइल को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और इन्वेस्टमेंट्स करें सऊदी अरेबिया में और UAE में, और UAE की गवर्नमेंट तो उनके एम्बेसडर्स वगैरह वो वहाँ उनको आगे पीछे हो रही है। अब बात ये है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अभी उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में इन्होंने कुछ डील्स हुई थी, और वो ये भी थी जिसके अंदर बड़े हथियार भी मिलने थे UAE को और सऊदी अरेबिया को उनकी डिफेंस के लिए, F-16, F-35 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ड्रोन्स, जो कि अभी रुके हुए हैं क्योंकि अभी वो इज़राइल वाला जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ सका। और वो अब आगे बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा, और वो जब बढ़ेगा तो सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। मैं सिर्फ इस्लामाइजेशन की आपको बात बताता हूँ। अभी हाल ही में MBS ने अनाउंस किया था कि अब वो सऊदी कोस्ट लाइन जो है वहाँ एक नया जोन बनाने जा रहे हैं। वो मतलब दुबई से भी आगे बढ़ रहे हैं। वो बीचेस, टूरिज़्म, वो चीज़ें जो कि यहाँ ममनू हैं, वो सारा कुछ वहाँ करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी, जो कि सदियों से कभी इजाज़त नहीं थी। अब लेटली उन्होंने ये भी आज ऐलान होने हो गया है कि अब अबाया पहनना भी कंपलसरी नहीं है वहाँ, तो और आप बस रिस्पेक्टेबल कपड़े पहने हो ख़वातीन ने। ये तो इनकलाबी चीज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सऊदी इस्लाम। और यहाँ तनकीद होनी शुरू हो गई है सऊदी अरेबिया की पहली दफ़ा कि जी ये MBS कर क्या रहा है। तो ये रोल बैक हो रहा है उस वहाबिज़म का जो कि सऊदी अरेबिया में 70 साल से और उससे ज़्यादा से उसके किंगडम ऑफ साउथ के साथ जो अलायंस था वहाबिज़म का विद द रॉयल फैमिली, वो टूट रहा है। और उसके साथ जो एक्सपोर्ट ऑफ इस्लाम थी, जो पेट्रो डॉलर के साथ आई थी, वो भी ख़त्म होने जा रही है, रिवर्स होने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और आवाम की बेहतरी के लिए ये वो जो 400 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, वो कितना, $400 बिलियन, वो प्रोजेक्ट MBS बनाने जा रहा है वहाँ कोस्ट के ऊपर। वहाँ एक नई दुनिया बनाने जा रहा है लेजर के लिए, टूरिज़्म के लिए। टूरिज़्म इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया, मगर ये अब जब जैसे साइंस तरक्की करेगी और ये कोविड की पाबंदियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में ख़त्म हो जाएंगी, तो ये सारी जो है ना सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ वो सबसे पहले उन्हें इस बात का एहसास है कि हमारी तरफ से जो रेडिकल एक्सट्रीमिज़म और जो इस्लाम के एक्सपोर्ट करते रहे और जो प्रोपेगेट करते रहे सियासी तौर पे एक मज़हब को, वो अब बंद करनी पड़ेगी। और यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है।
یہاں مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، سنگل نیشنل کریکولم اور TLP اور اس قسم کی چیزیں. تو بات یہ ہے کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں مڈل ایسٹ میں اور آپ تیار نہیں ہیں اس کے لیے. اور یہاں اتنا ری ایکشن آئے گا کیونکہ آپ نے اپنی عوام کو تیار ہی نہیں کیا ان چیزوں کے لیے، اور یہاں کوئی تکڑا لیڈر نہیں ہے جو کہ عوام کو تیار کرے ان چیزوں کے لیے جس پہ آپ کی ریاست کی اور آپ کی ملک کی بہتری ہے. مگر آپ جو ہیں کسی اور طرف جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، تیل ہے، ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ آگے اب کیا کرنا ہے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو پھر بھی نظر نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن سیٹھی صاحب، جیسے کہ کہا جاتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اب سعودی عرب کا جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں، انلائٹنڈ قسم کا اسلام دیکھ رہے ہیں، فرینچ پریزیڈنٹ وہاں کا وزٹ کر رہے ہیں، وہاں کانسرٹ ہو رہے ہیں، MBS کے ہم روز نئی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں جس پر بات ہو رہی ہے. تو اس پر جو مسلم ممالک ہیں یا کم از کم پاکستان کی حد تک مذہبی جماعتیں، ان کا کوئی رد عمل سامنے آیا اب تک؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا آپ دیکھ لیں، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں اور وہاں فرینچ پریزیڈنٹ کی ویلکم کیا جا رہا ہے، جھپیاں ڈالی جا رہی ہیں اور آرمز ڈیلز ہو رہی ہیں. امریکہ کے ساتھ آرمز ڈیل نہیں، فرانس کے ساتھ آرمز ڈیل سعودی عربیہ کرنے جا رہا ہے $30 ارب کی. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ دنیا، مسلمان دنیا کہاں جا رہی ہے، جو اپنی بہتری کے لیے کیا سوچ رہی ہے، اور آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اب ذرا پروگرام میں ایک سوال شامل کر لیتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن سیاسی صورتحال کے بارے میں ہے. السلام علیکم جی، میں فہد بات کر رہا ہوں. سیٹھی صاحب سے ایک کویشچن ہے کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور 2 سالوں میں ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور سم ہاؤ وہ ڈیل کر کے جو نواز شریف کے کیسز ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں سیٹھی صاحب؟ عائشہ، اس میں کتنے اگر الیکشن ہو جائیں، اگر فری ہو جائیں، اگر نون لیگ جیت جائے، اگر نون لیگ شہباز شریف صاحب کو نامنیٹ کریں، اگر شہباز شریف صاحب 2 سال میں بہت زبردست کارکردگی کریں، تو اس صورت میں عمران خان صاحب کی کیا فیوچر کیا ہے. تو بہت سے مسئلے ہیں. پہلی تو لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائے. بہت بڑا یہ اگر ہے. مگر بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہونا ہے. الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں. نون لیگ نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے. اگر الیکشن ہو جائے کتنا رک کر لیں گے پھر بھی وہ جیت جائے گی. اور اس کے بعد اگر نامنیٹ کرنا ہے انہوں نے تو شہبازی کو نامنیٹ کریں گے. اب مسئلے اتنے گمبھیر ہیں، اتنے سیریس ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب ٹیکل کر سکیں گے ان کو، اور وہ بھی آپ کہتے ہیں 2 سال میں. تو یہ بہت سے مسائل ہیں. آئیے عمران خان صاحب کا فیوچر، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ. عمران خان صاحب نے اپنی جو گڈ ول تھی نا وہ بالکل ختم کر دی ہے. وہ اس کی گڈ ول 2 جگہ پہ تھی. ایک یوتھ مڈل کلاس، ڈیفنس میں، کلفٹن میں لوگ رہنے والے، بڑے شہروں میں لوگ رہنے والے مڈل کلاسز، انگریزی بولنے والے، یا اوپر موبلٹی، یا جو لوگ تنگ آئے ہوئے تھے پرانی 2 جماعتوں سے. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ چلو یار ادھر کر کے دیکھ لیے. تو وہ تو ان میں سے تو آدھے جو ہیں وہ تو مایوس ہو چکے ہیں. وہ تو اب نہیں ڈالیں گے ووٹ ان کے لیے. ان کے لیے شاید نہ ڈالیں مگر ان کے لیے نہیں ڈالیں گے. وہ دیکھ لیا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو سیاسی فیوچر ہے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں زیادہ روشن نہیں ہے. اگر اب نکالے گئے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یا کسی اور طریقے کے ذریعے، تو میرا خیال ہے ان کو پھر کم از کم 5 سال تو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر سیاسی جماعتیں فیل ہو جاتی ہیں اور کوئی نئی سیاسی جماعت نہیں آتی، تو پھر جیسے پرانی نون لیگ 3 دفعہ آ چکی، 4 دفعہ آ چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی 2-3 دفعہ آ چکی ہے، تو پھر خان صاحب کا پھر بن سکتا ہے. اگر یہ پھر فیل ہو جاتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار ایک چانس اور دے دو، شاید کچھ سیکھ لیا. جیسے ان کو کہتے ہیں ایک چانس دے دیں یار، وہ یہ تو ٹھیک نہیں نکلے، انہوں نے اب میاں صاحب نے بڑا کچھ سیکھ لیا ہے، اب ان کو ایک چانس دے دیں تو پھر موقع بن سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر فائنلٹی کوئی نہیں ہے. اب بڑی مشکل سے ایک 3rd آپشن آئی تھی، وہ بھی تباہ ہو گئی ہے عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب کے بغیر PTI میں کوئی نہیں ہے، کوئی 3rd پارٹی نہیں ہے. 3rd فورس تھی ایک، وہ فارغ ہو گئی. وہاں تو ایک پوری فیملیز چل رہی ہے نا، تو وہ ایک سسٹم چل رہا ہے. یہاں تو کوئی فیملی کوئی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کسی کو نامنیٹ تو کرنے والے ہیں نہیں. سو جب عمران خان صاحب جائیں گے تو PTI بھی فارغ ہو جائے گی.
لیکن پاکستان کی سیاست ایسی ہے بقول سیٹھی صاحب کے کہ حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر سیٹھی صاحب کے سامنے سوال رکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.